قربانی کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو یہ سارا قصہ بہت ہی آسان وے میں ایکسپلین کروں گا۔ اس کے لیے ہمیں مسجد الاقصیٰ کے متعلق جاننا ہوگا۔ مسجد الاقصیٰ یروشلم میں موجود ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے۔ ہم مسلمان اس جگہ کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ اس جگہ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل موجود ہوتا تھا، جس کو 2 دفعہ گرایا گیا تھا، جیسا کہ آخری دفعہ اس کو رومنز نے گرایا تھا۔ اب یہ تیسری دفعہ یہاں وہی ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی جگہ سے ان کا مسیحا نمودار ہوگا، جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے مسجد الاقصیٰ کی جگہ ان کے لیے بھی مقدس ہے، لیکن مسجد الاقصیٰ سمپلی مسلمانوں کی جگہ ہے۔ آج بھی یہاں صرف مسلمان انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن یہیں سے ان ریڈ کاؤز کی کہانی سامنے آتی ہے۔ دوستو، سپٹمبر 2022 میں امریکہ سے اسرائیل 5 گائے منگوائی گئیں، ایسی گائیں جن کو دنیا بھر میں تلاش کیا جا رہا تھا، اور فائنلی ان کو یہ گائیں امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکساس سے مل گئیں۔ یہ تمام گائیں بالکل سرخ رنگ کی تھیں، ان کے جسم پر ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو کسی اور رنگ کا ہو۔ ان کے پاؤں یعنی کھر بھی لال رنگ کے تھے، اسی لیے ایسی گائیں ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ ان کو ریڈ ہائرنگز کہا جاتا ہے، ایسی گائیں جنہوں نے کبھی کسی بچے کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کبھی دودھ نکالا گیا۔ ہر گائے کی قیمت $1,00,000 تھی، لیکن اسرائیل میں موجود یہودی ایسی گائیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہودی مسجد الاقصیٰ کی جگہ ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں یہودیوں سے زیادہ ہمیں زائنسٹ کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک عام یہودی کو تو شاید اس کی اتنی فکر بھی نہ ہو، لیکن جو یہودیوں کی نیشنلسٹ موومنٹ ہے، جو یہ سارے کام پلان کرتے ہیں، انہیں زائنسٹ کہا جاتا ہے۔ بہرحال دوستو، انہی کے مطابق اس ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے ان کو پیور یعنی پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ اب ان کے اسکرپچرز میں اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ان کو لال گائیں چاہیے ہوں گی، ایسی گائیں جو سر سے پاؤں تک بالکل لال ہو، ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، اور ذبح کرتے ہوئے ان کی عمر 3 سال ہو۔ یہ لوگ ان کاؤز کو ذبح کریں گے اور ان کو جلا کر ان کی راکھ کو پانی سے ملا کر خود کو پاکیزہ کر لیں گے، اور پھر جا کر یہ مسجد الاقصیٰ کی جگہ ٹیمپل تعمیر کرنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اسٹرکچر بھی تیار کر لیا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ انہوں نے اس ٹیمپل کا ایک ماڈل بھی تیار کیا ہوا ہے۔ ان کاؤز کو ذبح کرنے کے ٹولز بھی بنا لیے گئے ہیں، جیسا کہ ہیرے کی چھری وغیرہ، یعنی انہوں نے اپنی تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں۔ یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ زائنسٹ آلریڈی مسجد الاقصیٰ کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ اس کو شہید کر سکیں۔ ان کو بس یہ لال گائیں چاہیے تھی جو اب ان کو مل گئی ہیں۔ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے یعنی اپریل میں یہ شاید ان ریڈ کاؤز کو ذبح کر دیں، جس کا مطلب ہوگا کہ پھر یہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے۔ 1969 میں بھی زائنسٹ نے یہ کوشش کی تھی، جب ایک آدمی ڈینس مائیکل نے مسجد الاقصیٰ کے اندر آگ لگا دی تھی، جس سے یہاں کافی نقصان ہوا تھا۔ بہرحال میں نے بہت ہی آسان ورڈز میں یہ ساری کہانی آپ کو ایکسپلین کی ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ اگر مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی بات کی جائے گی تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ یہاں تک کہ حماس نے اسرائیل کے خلاف ریسنٹ جنگ کی ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ یہ لال گائیں اسرائیل میں آ چکی ہیں اور اب یہ لوگ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر اس مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، ایسی جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ 2 ارب مسلمان اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے۔ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابھی مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیلی حکومت پر آلریڈی بہت پریشر ہے اور یہ شاید ابھی مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کا پلان نہ بنائیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کاؤز کو ابھی ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ گائے کی ایج 3 سال سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو شاید ان کاؤز کو بعد میں ذبح کیا جائے۔ خیر، آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔